اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا وہ جو جانتا ہے اس بات کو کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا نازل ہوا حق ہے، کیا وہ شخص اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاننے اور نہ جاننے یعنی علم کا، عقل مندی کا، شعور کا، دانش مندی کا معیار بیان کیا ہے جو بالکل مختلف ہے۔ ہمارے یہاں پہ علم کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ ڈگری ہو وہ صاحب علم، لیکن قرآن نے علم کا ایک اور یونیک جو ہے وہ ایک معیار بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیاں موجود ہیں اور جو کچھ بھی اس قرآن میں اللہ رب العزت نے اتارا ہے یہ واقعتاً حق ہے، جو اس بات کو سمجھ گیا وہ اصل میں علم والا ہے، اور اگر اس بات کو جو شخص نہ سمجھا اس کے پاس چاہے کتنی ڈگریاں کیوں نہ ہو، قرآن نے اس کو اعمیٰ کہا ہے، یعنی اس کو کہا کہ وہ عقل مند نہیں ہے، وہ صاحب علم نہیں ہے، جو ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود نہ سمجھ پایا، جو قرآن کی ان آیتوں کو اترنے کے باوجود بھی اب تک اس میں اللہ رب العزت کی نشانیوں کو ڈھونڈ نہ سکا، اس کی ڈگریاں کس کام کی ہیں، اس کی تعلیم کس کام کی ہے؟ یعنی وہ علم جو بندے کو خدا سے غافل کر دے، وہ علم جو خدا کی معرفت اور پہچان نہ کرا دے، اس علم کا فائدہ کیا؟ کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اس کی معرفت ہے۔ تو اگر علم حاصل کیا اور وہ علم اس کے لیے اللہ رب العزت کی معرفت کا ذریعہ بنا، وہ علم اس کے لیے اللہ رب العزت کی محبت اور سنگت اور قربت کا ذریعہ بنا، تو سمجھ لو کہ وہ علم اصل میں علم ہے، قابل قبول ہے، وہ نفع بخش ہے، ورنہ پھر ڈگریاں کتنی بھی ہوں اس کی کوئی اہمیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی یہاں پر بھی انما کا لفظ ذکر کر کے حصار باندھ دیا، منحصر کر دیا کہ عقل مند جو ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پھر اس کی تشریحات کی جا رہی ہیں کہ کون اصل میں نصیحت پکڑنے والا یعنی عقل مند ہے اور کون عقل مند نہیں ہے۔ الذین یوفون سے عقل مند کی پہچان کرائی گئی ہے، پھر آگے جا کے والذین ینقضون سے جو بے وقوف ہیں، نا سمجھ ہیں، ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ عقل مندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، وہ عقل مند ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم نہیں دیا اس کو نہیں جوڑتے ہیں، یہ عقل مندوں کا طریقہ ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی خشیت، رقیت، سوز و گداز اپنے قلب میں رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرتے ہیں، یہ عقل مند ہے۔ جو نہیں ڈرتے وہ شاید اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہوں، لیکن قرآن کی نظر میں وہ بے وقوف ہیں۔ پھر قرآن نے عقل مندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، ابتلا ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو عقل مند اور اولو الالباب کہا، یعنی عقل والے کہا، اور پھر مزید آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، سرًا وعلانیہ، اعلانیہ اور پوشیدہ طور پہ۔ تو نماز کو قائم کرنا عقل مندی ہے، نماز کو ترک کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ عام طور پہ نماز پڑھنے والوں کو بے وقوف تصور کیا جاتا ہے، لیکن قرآن حکیم کی روح سے جو نماز ترک کرتا ہے وہ بے وقوف، جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ عقل مند۔ اور پھر اسی طرح فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، مال میں سے
اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کی جو لذت اور حلاوت ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے رئیس بھائی کہ جو خرچ کرتا ہے، یعنی خرچ کرنے سے جو سکون اور اطمینان ملتا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے خرچ کیا ہو۔ جس نے خرچ نہ کیا وہ اس بات کی لذت اور حلاوت کو محسوس نہیں کر پا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ کہ جو برائی کا جواب حسنات سے دیتے ہیں، یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھو عقل مندی کا، دانش مندی کا، سمجھداری کا عجب معیار ہے۔ یعنی دنیا میں قانون تو یہ ہے کہ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ برائی کی جائے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، لیکن قرآن پاک یہاں پر جہاں انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے وہاں ایک نئی سوچ، نئی فکر پیش کر رہا ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دو، یہ عقل مندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اعمال کو لوگوں کے اعمال کے تابع مت کرو کہ وہ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا اور اگر اس نے برا کیا تو میں بھی برا کروں گا۔ تم اپنے اعمال کو لوگوں کے عمل کے تابع مت کرو بلکہ اپنی زندگی کو ایک اصول کے تحت بسر کرو۔ باقاعدہ حدیث کے یہ الفاظ ہے ان احسن الناس احسننا کہ لوگ اچھا کریں گے تب ہی ہم اچھا کریں گے، نہیں وَإِن ظَلَمُونَا ظَلَمْنَا اور اگر لوگ برا کریں گے تو ہم برا کہیں گے نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے جو نصیحت کی گئی ہے، مجھے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارا حق تلفی کرے تم اس کا حق ادا کرو، وہ ظلم کرتا ہے تم ظلم مت کرو، اگر کوئی شخص تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو، اگر کوئی شخص جو ہے وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تم اسے معاف کر دو، اور اگر کسی سے تم ناخوش ہو تو اس سے ناراضگی کے باوجود جب اس کے بارے میں بات کرو تو انصاف کی بات کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم کسی سے خوش ہو تو اس کی حمایت کر دو اور اگر کسی سے ناراض ہو تو اس کی مخالفت کر دو، نہیں، جب کسی کے بارے میں بات کرو وہی بات کرو جو حق ہے۔ کیا بات! تو یہ قرآن نے ایک نئی سوچ ہمیں یہاں پر پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تخن من خانک، کیوں فرماتے ہیں کہ جو تیرے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو، کیونکہ وہ خائن ہے۔ لوگوں کی برائی کا سب سے بہتر بدلہ یہ ہے کہ وہ خدا کے قانون کو توڑتے ہیں، تم ان کے ساتھ رابطہ اور معاملہ اس طرح پیش کرو کہ تم خدا کے قانون کو جوڑ کے پیش کرو، یہی ان کے لیے سزا ہے۔ یعنی یہ کمال کا جو ہے وہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس طریقے کے غیر اخلاقی رویوں کو اختیار کرتے ہیں کہ جو رویے انسانی ماحول اور معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس تباہی کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے ایک نئی سوچ پیش کی کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا جواب اچھائی سے پیش کرو۔ ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے عقل مندی سے، سمجھداری سے، دانائی سے تعبیر کیا اور فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے، آخرت کی نعمتیں انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور جب وہ آخرت کی نعمتوں کو پا رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، لیکن جو لوگ بیوقوف تھے ان کے لیے کیا فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یہ فرق ہے، یعنی جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں فرمایا کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جس طرح ان کا مقام اور مرتبہ یکساں نہیں ہو سکتا اس طرح ان کا رویہ یکساں نہیں ہو سکتا، ان کی سوچ و فکر یکساں نہیں ہو سکتی، اور پھر آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کا جو انجام ہے وہ بھی مختلف ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا انجام ایک جیسا ہو جائے، ان والوں کی شان الگ ہوتی ہے۔ اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کا مقام اور ان کا انجام اور ہوتا ہے۔ فاسقوں کا انجام جو فساد فی الارض کرتے ہیں ان کا انجام بالکل الگ ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ پھر اس کے بعد آگے آغاز ہوتا ہے سورہ ابراہیم کا۔ آج سورہ ابراہیم کا صرف تعارف پیش کرتا ہوں، اگلے ایپیسوڈ میں اس کی مزید تفصیلات ذکر کی جائیں گی۔ سورہ ابراہیم وہ سورت ہے جو مکے میں نازل ہوئی تھی، اور کفار مکہ چونکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منسوب کرتے تھے، ملت ابراہیم سے اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے اور جوڑتے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے ہو اور واقعتاً عرب جو ہے وہ اصل جو ہے
وہ تو حضرت اسماعیل سے ہی ہے، ان سے پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا اصل جو عرب ہے، لہٰذا جو ہے وہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سوچ، فکر، عقیدہ، نظریہ پیش کیا کہ وہ کیسے تھے اور تم کیسے ہو۔ یہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے حالات و واقعات پیش کیے، اور ساتھ ہی کفار و مشرکین کے جو باطل نظریات تھے، جو باطل عقائد تھے، ان کا رد کیا۔ یہاں پر میں چند چیزیں ذکر کر دیتا ہوں سورہ ابراہیم کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، اس لیے نازل کیا تاکہ یہ کتاب آپ کو ظلمتوں سے نکال کے علم کے نور کی طرف لے جائے۔ جب یہ اس کتاب کے اندر اللہ کی نشانیوں کو، واقعات کو اور ان اذکار کو سنو گے جو حقائق پر مبنی ہیں تو تم جہالت سے نکلو گے۔ اگر دل کی آنکھوں سے اور تسلیم کی آنکھوں سے سنو گے تو، تنقید کی آنکھوں سے سنو گے تو پھر ساری زندگی پورا قرآن بھی سنتے رہو گے تو کبھی بھی نہیں مان سکو گے۔ پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے جس قوم میں، تو اس قوم کی ہم زبان رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ رسول ان کو سمجھا سکے۔ اگر زبان کا فرق اور تکلف ہوگا تو پھر بات اور مقصد جو ہے وہ سمجھایا نہیں جا سکے گا۔ اس لیے قرآن کو ہم نے اس لیے عربی میں نازل کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی انہی عرب میں سے اس لیے عطا کی تاکہ تمہیں سمجھایا جا سکے۔ کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھتے اور ان سے نصیحت حاصل کرتے۔ یہ نصیحت کفار مکہ کو بھی کی گئی مگر وہ حسد اور بغض میں رہے اور بالآخر وہ ایمان و ہدایت سے محروم رہ گئے، لیکن جن لوگوں کا نصیب تھا وہ ہادی بھی بنے اور امت کے لیے، قوم کے لیے مینارہ بھی بنے، اور آج ان کے نام سے، ان کے تذکروں سے ہمارے دل حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی مولا کائنات اور صحابہ کرام کے تذکروں سے ہمارے دل میں ایمان روشن و منور ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے اور قرآن پاک سے وہ محبت ہو جائے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام کو تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔